اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پیغام یوٹیوبرز کو دینا چاہتا ہوں، جو میرے پاکستانی اور مسلمان یوٹیوبرز ہیں ان کو۔ بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو بنا کر یوٹیوب کے اوپر لگانا ایک ایسا کام ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اس کے اوپر ایسی انفارمیشن شیئر کریں جو اتھینٹک ہو، سچ ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ یاد رکھیے، جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس جھوٹ کو آپ یوٹیوب کے اوپر اگر ڈال دیں گے اور بغیر تحقیق کے کوئی خبر اگر لگا دیں گے تو اس کا جتنا زیادہ گناہ، جتنا زیادہ وہ پھیلتا جائے گا، سارے کا سارا جو اس کا جو عذاب ہوگا وہ آپ ہی کو ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس کے اوپر سچی اور سچی انفارمیشن شیئر کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنی ذاتی تحقیق کو زیادہ اس کے اندر ترجیح دیا کریں۔ اپنی ذاتی تحقیق کو اور ریسرچ کو سب سے زیادہ پریورٹی دیا کریں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری ریسرچ کے بعد کوئی بھی اگر ویڈیو میں لگاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اتھینٹک ہو، اس کی رپورٹس صحیح ہوں، اس کا جو سورس ہے وہ صحیح ہو اور صحت پر مبنی ہو۔ آج میں ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے ٹاپک پولیو ویکسینیشن۔ پولیو ویکسینیشن اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انڈیا اور پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں ہی ملک جو ہے یہ امریکن پلان کے تحت اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سپرویژن میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہماری منسٹری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کھاتی ہے اور عذاب مسلط کرتی ہے عوام کے اوپر۔ ہماری منسٹری کو ٹھیک ٹھاک رقوم دی جاتی ہیں اس کام کے لیے کہ اپنے ملک کے اندر بیماری کو اور تباہی کو پھیلاؤ۔ میں پولیو ویکسین کو بیماری اور تباہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو امریکہ کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز کا PhD ڈگری ہولڈر ریمنڈ فرانسس ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ایک دفعہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور 3-4 بیماریاں یکے بعد دیگرے اس کو لاحق ہوئیں اور یہ ہسپتال پہنچا، تو ہسپتال والوں نے اسے لا علاج قرار دے کر اس کو کہا کہ آپ کی موت یقینی ہے۔ تو یہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بائیو کیمسٹری کا بہت بڑا ماہر تھا، اس نے گھر کے اندر اپنا علاج شروع کر دیا، اور اب سب سے پہلے اس نے اپنے جسم کے اندر امیون سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ایک مدافعتی نظام رکھا ہے، اس نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور اس نے کھوج لگا لیا کہ میرے جسم کا مدافعتی نظام کہاں سے تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا علاج خود کیا، اور اس کے بعد وہ 33 سال تک بہترین زندگی گزار کر جیا۔ ریمنڈ فرانسس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخص ہے جو ویکسینیشن کا بہت بڑا مخالف ہے، اور خاص طور پر پولیو ویکسین کا۔ یہ اپنی ریسرچ کے اندر لکھتا ہے کہ دراصل جو ویکسینیشن کی جاتی ہے وہ ایک بہت بڑی وبا کے بعد جب اس وبا کی روک تھام کے لیے کوئی دوائی تیار کی جاتی ہے اور اس کو مارکیٹ کے اندر لانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ دوائی چونکہ آلریڈی پھیلی ہوئی بیماریوں کے مخالف بنائی گئی ہوتی ہے، ان کے علاج کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، اس لیے وقتی طور پر وہ ان بیماریوں کو روک تھام کا کام ضرور کرتی ہے، لیکن اس کی حقیقت میں اگر اس کو جب زیادہ استعمال کر دیا جائے اور بغیر ضرورت کے استعمال کیا جائے، اور ایک صحت مند بندہ اگر ان ساری ویکسینز کو استعمال کرتا ہے، تو اس شخص کا مدافعتی نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی دوسری بیماریوں کے اندر وہ انوالو ہو جاتا ہے اور صحت مند زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پولیو ویکسین کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پولیو ویکسین کے اندر پولیو کا ایکٹیو وائرس موجود ہے۔ یہ ایک تحقیق کی رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ یہ پولیو کا جو ویکسین ہے، یہ ویکسین بچے کے فضلے کے اندر، پیشاب کے اندر 8 دن تک زندہ رہتا ہے،
اور یہ ڈائریکٹ جو ہے پولیو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بتاتا چلوں کہ یو ایس ایڈ کے اندر اس کی تحقیق ہو چکی ہے، بلکہ امریکہ کے اندر کئی سمجھدار لوگ اپنے بچوں کو ویکسینیشن سے بہت زیادہ دور رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ویکسین نہ پلائیں۔ اب آتے ہیں پولیو ویکسین کے اس سسٹم کی طرف جو ہمارے پاکستان کے اندر رائج ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر سسٹم یہ ہے، اور اس کا مقصد جو پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نسل کو برباد کیا جائے، اس نسل کو بالکل ختم کیا جائے۔ آپ مجھے ایک سادہ مثال کے ذریعے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ ایک شخص ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، آپ 1 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے 1 لاکھ روپے کی۔ میں پھر اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یار 1 لاکھ روپیہ تم لے لو۔ وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے 1 لاکھ کی، مجھے اللہ کا شکر ہے، میں کیوں 1 لاکھ روپیہ لے لوں۔ جب میں بضد ہو کر 2-4 گماشتے اور 2-4 پولیس والے ساتھ لے کر چلا جاؤں اور اس کو کہوں کہ لازماً تم مجھ سے یہ 1 لاکھ روپیہ لے لو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ویلفیئر کہیں گے، یہ بہبود کہیں گے، یا کوئی اندر میرے کوئی ایسی بات موجود ہے کہ میں اس شخص کو کیوں 1 لاکھ روپیہ دینا چاہتا ہوں؟ لازماً آپ یہی سوچیں گے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، جس کی وجہ سے یہ بندہ لازماً اور جبراً 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، اور اس سے وہ باز نہیں آ رہا، زبردستی اس کو دیتا ہے، پولیس کو ساتھ ملا کر لایا ہے اور گماشتوں کو ساتھ لے کر آیا ہے کہ یہ زبردستی 1 لاکھ روپیہ اس کو دے رہا ہے۔ یہی بالکل مثال ہے کہ اگر ایک یہودی جو آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کے درپے ہے، وہ کب یہ چاہے گا کہ آپ کی اولاد جو ہے، آپ کی نسلیں آنے والی جو ہے اپاہج پیدا نہ ہو؟ وہ تو یہی کہے گا کہ ان کی ساری نسلیں برباد ہو جائیں، ان کی ساری جو ہے آگے آنے والی ذریت ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو سرے سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ آپ کے بچے پولیو زدہ نہ ہو، آپ کے بچے اپاہج نہ ہو؟ ذرا سوچیں، یہ پولیو پر اتنا کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہمارے ہاں تو بہت ساری بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر بلڈ پریشر کے بہت زیادہ مریض ہمارے پاس ہیں، اور اسی طرح ڈائبٹیز کے مریض ہیں، شوگر کے، اور جو لا علاج ہے، تقریباً اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا اور لوگ اسپتالوں میں مر رہے ہیں، دمے کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان کو ہماری ویلفیئر کرنی ہے، بہبود کرنی ہے، تو وہ اسی پر آ جائیں کہ ہمارے ان مرتے ہوئے لوگوں کو بچائیں کم از کم، اور اس چیز کے پیچھے وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ اس چیز پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ آئے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ ہماری نسل کو ختم کرے گا۔ کس طریقے کے ساتھ؟ میں یہاں ایک رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہیومن ایکسپیریمنٹل ٹاکسیکولوجی جو ایک تحقیقی رپورٹ ہے 2011 کے اندر، وہ کہتی ہے کہ بچوں کے اندر جو ویکسینیشن کے ذریعے شرح اموات میں براہ راست تعلق پایا گیا ہے، اس وقت دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو بچے بچپن میں ویکسین لیتے تھے، وہ بڑے ہو کر ان کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں؟ سنیے ذرا۔ استھما کا مرض ان کے اندر لازماً ہوتا ہے، مدافعتی نظام ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر وہ معذور ہو جاتا ہے، بھول جانے والی بیماری اس میں لازمی آتی ہے۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ویکسین کے اندر براہ راست ڈٹرجنٹ ہوتا ہے، مرکری ہوتی ہے، اور ایلومینیم ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے، مونوسوڈیم گلومیٹ ہوتا ہے، اور فارمل ڈیہائیڈ ہوتا ہے، اور وائرسز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے مختلف نوع کے ہوتے ہیں، جو جسم کے اندر براہ راست داخل کیے جاتے ہیں۔ بلکہ رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پولیو کا ایکٹیو وائرس اس ویکسین کے اندر موجود ہے جو بچے کے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو شرح اموات جو ہے وہ بچوں کی اس پولیو کی وجہ سے اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ ایک بچہ 6 سال کی عمر میں 16 ویکسینوں کی 46 خوراکیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 18 سال کی عمر میں 16 ویکسینوں کی 69 خوراکیں لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک کے اندر پڑھے لکھے والدین جو ہیں وہ بچوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد 2015 میں یو ایس ایڈ کا ایک اور پروگرام ہے، اور اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ خود کو وہ بڑا ایکسپرٹ سمجھتا ہے مائکرو بایولوجی کا، اور اس کا نام ہے ایلیکس بریزو۔ وہ کہتا ہے کہ جی جو بچے ویکسین نہیں لگائیں گے وہ جیل جائیں گے۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ یہ لوگ جیل بھیجنے پر مجبور ہیں، یہ لوگ ان کو جیل کی جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں جو ویکسین نہیں پئیں گے۔ اب آتے ہیں یہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری وقتوں میں دجال جو ہے وہ یہ حربہ استعمال کرے گا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ حربہ ہوگا اس کا کہ وہ اپنے نشانات چھوڑے گا ہر اس شخص پر جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق زندگی گزارے گا اور گزارنا چاہے گا۔ اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا نشان ہوگا، اس نشان کے ذریعے وہ دجال جو ہے اس کی شناخت کرے گا، اور جس کے جسم پر وہ نشان موجود نہیں ہوگا اس کو قتل کرے گا۔ اور یہ آپ کو بارہا یہ احادیث جو ہیں آج کل کے زمانے میں آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر مبشر لقمان نے ایک چینل چلایا تھا، ایک باقاعدہ اس نے پروگرام کیا تھا، مبشر لقمان نہیں، وہ اس کا نام غالباً حامد میر ہے، اس نے 2012 کے متعلق اس نے ویڈیوز بنائی تھیں جس کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ جو آخری زمانے کے اندر جو دجال کے جو خروج کے جو زمانہ ہے اس کے جو قریب کے زمانے کی جو باتیں ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور مختلف چینلز کے اوپر آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں اب آتا ہوں اپنی ایک پرسنل مشاہدے کی طرف۔ میری گلی میں یہ پرسوں 2-3 روز کا واقعہ ہے، میری گلی میں ویکسین والے یہاں داخل ہوئے ہیں اور میں نے ان سے پوچھ لیا، وہ کیوں، چونکہ جاننے والے نہیں تھے۔ پہلے جو ہمارے محلے کی جو ویکسین پلانے والی خواتین ہیں میں ان سے واقف تھا، میں ان کو جانتا تھا۔ جب میں نے یہ ٹیم ادھر نیچے گلی میں آتی ہوئی دیکھی تو میں ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا نوجوان، اس سے میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ کون ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہم پولیو والے ہیں اور ہم پولیو کی ویکسینیشن کے لیے آئے ہیں اور ہم جو ہے بچوں کو یہاں پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ میں نے کہا یار آپ لوگ کہاں سے آئے، جبکہ میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ یہ 3 خواتین ہیں، یہ بھی میرے خیال میں پہلی دفعہ میں آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے محلے کی جو پولیو ویکسین والی ٹیم ہے وہ تو ان کو تو میں جانتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس گلی کا رہائشی ہوں۔ میں چونکہ اس وقت کام پر نکل رہا تھا۔ سنیے ذرا معاشرے والوں، پاکستانی شہریوں اور میرے معزز دوستوں، خواتین و حضرات، یہ میرا پیغام غور سے سن لیں۔ پولیو کی ٹیم جب بھی آپ کے علاقے میں آئے تو سب سے پہلے ان کو چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد ان کے گلے میں کارڈ ہوتا ہے، اس کارڈ کو ضرور چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لازماً پولیو پلائیں، کیونکہ اویئرنیس کے جو پروگرام پولیو ٹیمیں بناتی ہیں ان کے اندر بہت سارے علماء کو انوالو کرنے کے بعد بہت سارے علماء کو سامنے لا کر ان سے یہ کہلوایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ٹی وی پر آ کر کہہ دیا تھا کہ پولیو ویکسین اچھی چیز ہے، پلائیں۔ اب میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سی وہ لیبارٹری ہے جس سے آپ نے پولیو کا ویکسین والا جو وہ قطرے وہ چیک کروائے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہ میں پولیو ویکسین کی وہ جو ڈبیا ہوتی ہے اور جس کے اندر اس بوتل کے اندر جتنے بھی قطرے ہوتے ہیں وہ ویکسین مجھے دیں اور میں یہاں ایک ٹیم لے کر چلتا ہوں، پورا پاکستان ہم گھومیں گے۔ آپ کو کوئی لیبارٹری ان پولیو کے ان قطروں کو ویکسین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی رپورٹ اگر شائع کر دی تو ان کی جو لیبارٹری ہے، جو ان کا ہاسپٹل ہے یا ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی یہودی لابی اور یہودی سازش جو ہے وہ کار فرما ہے، اور وہ لازماً ہر حال میں ہمارے بچوں پر یہ زہر جو ہے وہ لازماً ان کے اندر یہ جسموں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس کے جو نقصان ہے، چھوٹا سا ایک نقصان اس کی طرف میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ چھوٹا سا نقصان وہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے جسموں کے اندر جو یہ پولیو کا ویکسین ڈالا جاتا ہے یہ بنتا کہاں سے ہے؟ یہ بنتا ہے بندر کے گردوں سے، منکی کے گردوں کے اندر جہاں اس کا پیشاب صاف ہوتا ہے وہاں سے یہ پولیو کا ویکسین لیا جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی اس کا حساب لگا لیں کہ یہ حلال چیز ہے یا حرام ہے جو ہمارے بچوں کے حلق کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں یہاں تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میں اس پولیو پر ایک اور پروگرام کروں گا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اگلا پروگرام میرا مزید تحقیق کے بعد ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی ایسا ٹرینڈ کر دوں کہ اگر آپ کے گھر میں پولیو والے پلانے والے اگر ایک ٹیم آ گئی ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلانا چاہتے تو آپ نے ان سے کیا کیا سوال کرنے ہیں، آپ وہ سوال کریں، وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح سے وہ خاموشی کے ساتھ آپ کے بچوں کو بغیر پولیو پلائے چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو تو اس کو شیئر کریں، میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی میری ویڈیوز انہی ٹاپکس کے اوپر ہیں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو سچ سے آگاہ کرو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔